سونے کا جادوئی درخت۔ ایک جنگل میں ایک چھوٹا سا صنوبر کا درخت واقع تھا۔ وہ درخت خواہش کرتا تھا کہ کاش میرے پتے سونے کے ہوتے۔ جب وہ یہ خواہش کی تمنا کر رہا تھا تو وہاں ایک رحم دل پری اس کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس پری نے اس کی بات سنتے ہی اپنی جادوئی چھڑی کو نکالا اور اس کے پتے سونے کے کر دیے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں ایک چور آ ٹپکا اور اس نے اس کے سارے سونے کے پتے اپنے بیگ کے اندر ڈال لیے، کیونکہ وہ سونا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہ اس کے سارے پتے چوری کر کر لے گیا، اور اس طرح وہ درخت گنجا ہو گیا۔ اور پھر وہ شکایت کرنے لگا کہ کاش میرے پتے شیشے کے ہوتے تاکہ کوئی اس کو چرا نہ سکے۔ پری نے دوبارہ آ کر اس کی یہ خواہش پوری کی اور اس نے اس کے پتوں کو شیشے کا بنا دیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد تیز طوفان آ گیا اور اس کے شیشے کے پتے ٹوٹ کر زمین پر گر گئے اور وہ درخت پھر دوبارہ سے گنجا ہو گیا۔ اور پھر وہ شکایت کرنے لگا کہ کاش میرے پتے ہرے کلر کے ہوتے۔ پری یہ بات سن رہی تھی اور اس نے دوبارہ اپنی چھڑی نکالی اور جادو کے ساتھ اس کے پتے ہرے کر دیے۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک بکری آ جاتی ہے اور وہ ہرے اور رس بھرے پتے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پتے میرے لیے بہت مفید ہیں اور میں اس درخت کے ہر پتے تک پہنچ بھی سکتی ہوں۔ اس طرح وہ بکری پتے کھانا شروع کر دیتی ہے اور وہ درخت پھر گنجا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ درخت یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میرے پہلے والے کانٹے دار پتے ہوتے تاکہ اس کو کوئی آ کر ہاتھ وغیرہ نہ لگاتا، نہ کوئی چور آ کر اس کو چوری کر سکتا، نہ ہوا کے ذریعے وہ ٹوٹ کر گرتے اور نہ ہی کوئی بکری آ کر اسے کھاتی۔ اس طرح وہ پری دوبارہ نمودار ہوئی اور اس نے اس کے پتوں کو کانٹے دار بنا دیا اور وہ درخت خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا نے جس کو جس طرح کی شکل و صورت دی ہے اس کو اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔